لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعین حاضرین و ناظرین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پارٹ کے اندر جو ہمارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا پارٹ ہے، اس میں آپ کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں آپ کے خاندان کے جن لوگوں نے جس خوشی کا اظہار کیا، جس انداز میں کیا، جو اشعار پڑھے، ان میں سے چند ہستیوں کے نام کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول شریف میں ہوئی، اور ربیع کا معنی بہار ہے، اور چونکہ بہار بھی موسم بہار اور پھر اس اوپر ایک بہار تو ہے جو موسموں کی بہار ہے، جو ہمارے سیزن کی بہار ہے، جس میں پتے کھلتے ہیں، جس میں سبزہ اگتا ہے، اور جس میں رونقیں بڑھتی ہیں، کائنات میں فضا میں ایک ایسی چاشنی ہوتی ہے۔ لیکن اوپر سے یہ مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ایسا موسم بہار کا، اسلام کی بہار کا موسم ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اسلام کے اندر ایمان والوں کے ایمان کو جلا ملتی ہے، اور ایمان والوں کے چہروں پہ روشنی آ جاتی ہے، اور اسلام کے اندر یہ بہار ایسی بہار ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات پہلے تو ایک مردہ حالت میں تھی۔ وہ جس طرح علامہ روز بہان بقلی رحمۃ اللہ علیہ نے آرائش القرآن کے اندر، آرائش القرآن کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے علامہ روز بہان بقلی نے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام رب العالمین نے کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ ایک الگ موضوع ہمارا انشاءاللہ میلاد کے مہینہ میں یہ ہمارا موضوع چلے گا، لیکن چونکہ یہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ آپ کے خاندان کے کتنے افراد نے، کتنے لوگوں نے کس انداز میں حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا ہیں ان سے لے کر تو اما عائشہ تک دو تین ہستیوں کے نام اور ان کا انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان کے الفاظ کیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت جیسی نعمت کے اوپر وہ کس طرح اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو یہاں پہ علامہ روز بہان بقلی نے لکھا ہے کہ حضور رحمت عالم قیامت سے پہلے کانت صورت مخلوقۃ مطروحۃ فی فضائل قدرت، کہ یہ جو زمین، یہ جو کائنات ہے، یہ حضور کی آمد سے پہلے ایک مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر روح حقیقی نہیں تھا۔ ان منتظرا لقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردہ جو یہ کائنات تھی اس کو انتظار تھا کسی آنے کا، اور وہ رسول اللہ کی تشریف لانے کا انتظار تھا۔ اور جب فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صَارَ الْعَالَمُ حَيًّا، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے قدم اس سرزمین کے اوپر لگے، اور یہ وہ جو روح حقیقی سے یہ محروم تھی، اس یہ مردہ عالم تھا، اور اس کے اندر جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، گویا انسانیت کے اندر وہ انسانیت نہیں تھی، ایک مردہ کے ساتھ تشبیہ دی
کہ وہ اس طرح انتظار میں تھی جب حضور رحمت عالم کے قدم لگے صار العالم حیا، تو پھر اس عالم کے اندر، عالم دنیا میں جان آ گئی اور بہار آ گئی، اور انسانیت کو انسانیت کا مقام ملا، اور باپ کو باپ کا مقام ملا، بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، ماں کو ماں کا مقام ملا۔ وہ وقت بھی تھا جب عکاظ کے بازار میں، جہاں پہ عرب کی سب سے بڑی منڈی لگتی تھی، اور وہاں پہ ایک ماں کو 2 سگے بھائیوں نے 900 درہم کے اندر جا کے بیچ دیا۔ تو رسول اللہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا عالم میں قدم رکھا اور ماں کو ماں کا مقام دے کے فرمائی یہ ماں فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کا وارث بننا ہے تو ماں کی خدمت بنو کرو، جنت کو رب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا ٹاپک جو اصل میں ہمارا وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، محمد کا معنی تعریف کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا پارٹ آئے گا اس کے اندر ہم حضور کے نام مبارک کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کے نام کی برکتیں، آپ کے نام سے کتنا جو ہے وہ نور پھوٹتا ہے کہ یہ نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ تو جب حضور رحمت عالم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو ایک خوبصورت عبا میں لپیٹ کر، کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کعبۃ اللہ کے قریب گئے، دیوار کے ساتھ، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حضور یہ آپ نے اشعار پڑھے اور اللہ کی تعریف بیان کی، اس کا شکریہ ادا کیا کہ الحمدللہ الذی، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردام، مطلب تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ریشم جیسا بیٹا عطا کیا ہے، پھول سے بھی خوبصورت، ریشم سے بھی نرم، کہ مجھے اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے۔ آپ نے اس انداز میں، اور ایک اور روایت لاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن ہیں جن کا نام تاریخ میں شیما آتا ہے، شیما آپ کی رضائی بہن ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ پڑھا کرتی تھی اور یہ دعا کیا کرتی تھی، وہ یہ دعا یہ کرتی تھی اور یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، یا ربنا ابقل لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا۔ آپ دعا کرتی ہیں کہ رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اس بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان اور اتنا قوت والا بنا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کی جوانی کو دیکھوں، اس کو اب کے لنا کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے نفع بخش، ہمارے نفع کے لیے ہمیشہ اس کو باقی رکھ، یا ربنا اب کے لنا محمدا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے بھائی کو ہمارے نفع کے لیے ہمیشہ باقی رکھ، حتی اراہ یافعا و امردا، کہ میں اس کو خوب وہ نوجوان کو دیکھوں اور اتنا حسین و جمیل اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ دعا کیا کرتی تھی۔ اور اس سے آگے چلے تو وہ میں نے پہلے بھی ایک سیشن کے اندر ایک لیکچر میں، ایک گفتگو میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت نے جب آپ کی تعریف کی تو آپ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کبھی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ لم ترقت، لم جب مضارع پہ آتا ہے تو یہ ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے، سٹریس پیدا کرتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میری آنکھوں نے کبھی بھی آپ سے زیادہ آپ جیسا خوبصورت حسین نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں نا حضرت حسان بن ثابت کی عمر مبارک آپ کی 120 سال آپ نے عمر پائی، 60 سال آپ کے زمانہ جاہلیت میں گزرے اور 60 سال آپ کے اسلام کے اندر، اور اسلام میں جب آئے تو آپ پہلے بھی شاعر تھے، لیکن حضور رحمت عالم کے جب شاعر بنے تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بلکہ آپ جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، قط کبھی نہیں جنا، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کیا حسین منظر ہوگا کہ جب حضرت حسان بن ثابت
کہ سامنے حضور تشریف فرما ہوں گے اور یہ مخاطب کر کے کہا کہ خلقتا یا رسول اللہ آپ پیدا کیے گئے ہیں، خلقتا مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ مبرأ پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اس طرح آپ کو رب العالمین نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جس طرح گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے سے پوچھ کے بنایا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اگلا شعر، یہ تو دو بڑے مشہور اشعار ہیں، چار اشعار بڑے مشہور جو ہر نعت خوان بھائی اور ہر ایک مبلغ کی زبان پر ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کم لک یا رسول اللہ فضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فضل، آپ کے شرف، آپ کے عزت، آپ کے مقام اور آپ کی رفت کے عالم کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ کم لکا یا رسول اللہ، کم لکا یا رسول اللہ فضل، کتنا فضل ہے آپ کے اوپر رب کا، اس کے فضلوں کی بارش ہے کہ اتنا فضل ہے رب کا آپ کے اوپر کہ تضیق الارض منہ والسماء، اگر وہ فضل جو اللہ نے آپ کے اوپر کیا، جو شرف آپ کو عطا کیا، اس کرم کو، شرف کو، آپ کے مقام کے فضل کو اگر زمین میں پھیلا دیا جائے تو 14 طبق میں یہ فضل کبھی نہ سما سکے، یہ زمین بھی تنگ پڑ جائے، یہ آسمان بھی تنگ پڑ جائے۔ اللہ نے اتنا فضل آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ کم لک فضل، کم لک یا رسول اللہ فضل تضیق الارض منہ والسماء، یہ اس انداز میں آپ نے رسول اللہ کی نعت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ یہ حسان اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ یہ حسان میری نعتیں پڑھتا ہے تو جبریل سے کہہ دے وہ اس کے ساتھ رہا کرے، اس کی حفاظت کیا کرے، جو اس طرح آپ نے دعا فرمائی اور ان کے لیے۔ تو یہ ہے۔ آگے چلیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس طرح آپ کی حضور رحمت عالم کی خوشی آمد کی خوشی میں اس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ اس انداز میں اشعار پڑھتی ہیں اور لب سرائی جو ہے وہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، آپ فرماتی ہیں دنیا والوں ایک سورج ہے ہمارا اور ایک ہے کائنات کا، آسمان دنیا کا سورج ہے، اور ایک ہمارا سورج ہے یعنی آسمان نبوت کا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، فرماتی ہیں جو ہمارا سورج ہے یہ بہت آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ سورج کی روشنی کو دیکھ کے آپ نے تشریح فرمائی، لیکن سورج کی روشنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی تشبیہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا سورج ہے، یہ تو آسمان نبوت کا سورج ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ ان سے تو سورج بھی در مصطفیٰ سے خیرات مانگتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ سورج ہے، ایک وہ سورج ہے، لیکن یہ سورج اس میں فرق کیا ہے؟ اس سورج کی طرف آنکھیں دیکھیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں، اس کی طرف دیکھیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ سورج جب نکلتا ہے تو نیچے آتا ہے، اور یہ سورج جب نکلتا ہے تو پھر عرش اللہ سے بھی آگے چلا جاتا ہے، عرش اللہ کی بلندیوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ سورج وہ ہے جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ایک میرا سورج ہے، ایک کائنات کا سورج ہے، فرماتی ہیں میرا سورج اس سے بہتر ہے، اور فرماتی ہیں فَإِنَّ الشَّمْسَ، جب بے شک جب سورج تطلع جب نکلتا ہے بعد فجر، یہ آسمان کا جو سورج ہے یہ فجر کے بعد نکلتا ہے، لیکن فرماتی ہیں وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، مگر یہ جو میرا سورج ہے یہ تو عشاء سے بھی، یہ تو اس وقت طلوع ہوتا ہے جب دنیا سو جاتی ہے اور یہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، میرا سورج اس سے بہتر ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرٍ أَوْصَافَ حَدِّهِ فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرٍ أَوْصَافَ حَدِّهِ لَمَا بَدَنُوا فِي صَوْمِ يُوسُف بِالنَّقْلِ، فرماتی ہیں اگر مصر والے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی چمک اور دھمک کو دیکھ لیتے اور حضور تو پھر کیا ہوتا، تو پھر اگر وہ دیکھ لیتے اور سن لیتے تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرتے، ایسا حسن ہے۔ اور فرماتی ہیں لوام زلیخا لو رعین جبینۃ، اگر زلیخا آپ کے رخسار، آپ کی جبین مبارک کو دیکھ لے، لوامی زلیخا
لوامی زلیخا، اگر زلیخا کی ملامت کرنے والی عورتیں، لوامی زلیخا، لو رعین جبینہ، اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ فرمایا لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، تو وہ کیا ہوتا؟ فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دل اور جگر کے ٹکڑے کر دیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملامت، حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آئیں اور کہا کہ ہمیں وہ دکھائیں جس کے اوپر وہ غلام، کہ تم ایک بادشاہ کی بیوی ہو کے ان کے اوپر فرفتہ ہو گئی ہو، تو ذرا ہمیں بھی ان کا دیدار کروا دیں۔ تو آپ نے کہا بیٹھ جائے۔ حضرت یوسف کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر ان کو بٹھا دیا، مادھو پر بٹھا دیا گیا، ہاتھ میں سیب اور چھریاں دے دی گئی، اور پھر جب پردہ ہٹایا گیا یوسف علیہ السلام گزرے تو وہ ہش ہش کرنے لگی، کہنے لگی ہاشا یا واللہ، یہ تو کوئی بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، اتنا حسین و جمیل تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور وہ چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں اور ان کے ہاتھ میں فروٹ تھا، پھل تھا، انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا، مگر انہیں درد تک محسوس نہ ہوا کہ وہ اتنے حسن میں ڈوب گئی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، اور یہاں پہ یہ کیا فرماتی ہیں؟ کہا وہاں تو انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا اس نے یوسف کو دیکھ کر، مگر اگر انہیں دیکھ لیتی لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، تو اپنے ہاتھوں کو کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کو کاٹ دے، دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ وہ نام، یہ وہ حسن مصطفیٰ ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رب ذوالجلال ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد النبی کے ایام میں حضور رحمت عالم کی تعریف و توصیف درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ہی کائنات کی اصل ہے، تمام ذکر کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی ذکر کرے نہ کرے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے عشق سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔